بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام رب کے احکام بندوں کے نام میں، اور آج قرآن مجید کے پارہ نمبر 7 کے احکامات مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کر لو، اور حد سے آگے نہ پڑھو، اور حد سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو پاک بھی ہیں اور انہیں اللہ نے حلال بھی ٹھہرایا ہے. ان چیزوں کو کھانے کا حکم دیا، ان چیزوں کو حرام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. کسی چیز کو انسان اپنے طور پر اگر وہ چیز اس کو ناپسند ہو تو اسے وہ حرام نہیں کہہ سکتا ہے. جس چیز کو اللہ نے حلال کیا وہ قیامت تک حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اللہ نے جو تمہارے لیے روزی دی ہے وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، اسے کھاؤ. حلال اور پاکیزہ دو چیزیں ہیں، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ناپاک چیز کو حلال کیا ہے، نہیں، بلکہ جس چیز کو بھی اللہ نے حلال کیا ہے وہ پاکیزہ ہی ہے، انسان کے لیے مناسب ہی ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعلق سے جو قسم کھاتے ہیں، کوئی قسم کھا لے اور وہ قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے، پختہ قسم کھائے، اور وہ قسم پوری نہ کر سکے اور اس کو توڑ بیٹھے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے گا جو وہ کھانا کھاتا ہے عام طور پر اس حساب کا. اور یا پھر 10 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے گا. کپڑے نہیں پہنا سکتا ہے تو پھر غلام آزاد کرے گا. اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی یہ بہت ہی اہم آیت جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 123، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. جوے کو اور شراب کو اور جو تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کیا جاتا تھا، اس تمام عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. آپ جانتے ہیں کہ شراب کو 3 اسٹیجوں میں حرام قرار دیا گیا. پہلے کہا گیا کہ شراب کے اندر لوگ اگرچہ کہ فائدہ سمجھتے ہیں لیکن فائدے کے مقابلے میں اس کا گناہ زیادہ ہے، اثمہما اکبر من نفعہما. اور اس کے بعد کہا گیا دوسرے مقام پر یا دوسرے نمبر پر کہ شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ. اور تیسری مرتبہ یہ جو فائنل آرڈر آیا جس کے اندر کہہ دیا گیا کہ شراب حرام کر دی گئی. اور جس وقت شراب حرام ہوئی، مدینے کی گلیوں میں جیسے کہ بعض احادیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ شراب بہنے لگی، یعنی لوگوں نے اس کو انڈیل دیا، اور یہاں تک کہ جن لوگوں نے پی رکھا تھا انگلیاں ڈال کر قے کر کے اس کو نکال دیا.
ایسا نہیں کہ جو اندر چلی گئی وہ چلی گئی، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ تبھی تو اللہ نے کہا کہ صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ۔ جب کوئی حکم نازل ہوتا فوراً اس کو اپنے آپ پر فٹ کرتے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے احکامات جو بھی سامنے آتے ہیں، ہم اسے اپنے آپ پر فٹ کرنے کے بجائے ہم دوسروں پر فٹ کرنے یا دوسروں کی طرف اس کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی ایک بہت بڑی چال سے لوگوں کو واقف کروایا۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت ڈالے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب پینے سے بھی اور جوا کھیلنے سے، یہ دونوں چیزوں سے شیطان لڑاتا ہے، آپس میں پھوٹ ڈالتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں قتل و غارت گری، فساد، لڑائی جھگڑے، یہ سب شراب اور جوے کی بنیاد پر زیادہ ہوتے ہیں۔ اور شراب کو احادیث میں ام الخبائث کہا گیا، یعنی تمام برائیوں کی جڑ اس کو قرار دیا گیا۔ اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکار کے احکام بتلائے کہ حالت احرام میں، حدود حرم میں کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندری جانور کو حلال قرار دیا۔ احل لکم صید البحر، جو سمندر کا شکار ہے وہ حلال ہے، وطعامہ متاعا لکم، اللہ نے کہا کہ اس کی غذا یا جو بھی گوشت وہاں سے تم کو ملتا ہے وہ تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فائدے رکھے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں جب آپ سے پوچھا گیا تھا کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں، تو آپ نے کہا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ والحل میتتہ، سمندر کے تمام مردار سوائے وہ جانور جو پانی کے علاوہ زمین پر بھی رہتے ہیں، تو ان جانوروں کا مردہ ہو کر حلال ہونا ثابت نہیں ہے، حلال وہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ جانور جو چیر پھاڑ کر کھانے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، تو وہ بھی جانور حرام ہیں، وہ حلال نہیں ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا جو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، مائدے کا، دسترخوان نازل کرنے کا۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما۔ اللہ نے کہا انی منزلها علیکم، میں نازل تو کروں گا، فمن یکفر بعد منکم، اور اس کے بعد اگر کوئی کفر کرے تو اسے دردناک عذاب دوں گا۔ اس کے بعد والی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کیا پوچھے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا کیا جواب دیں گے، اللہ نے وضاحت کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ مجھے اس طرح کی ناحق بات کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے، میں تو یہ نہیں کہا ہوں۔ بلکہ آپ آگے کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں کہا ہوتا تو اللہ تو اس کو جان لیتا، تو اس کو جان لیتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کیونکہ تو میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے اور میں تیرے دل کی باتوں کو نہیں جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ میں تو صرف ان سے یہ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ دیکھو تم میرے رب اور تمہارے رب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو معبود بنا لیا اور اللہ کو ایک معبود کا تیسرا حصہ بنا دیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین معبودوں میں کا تیسرا ہے یا معبود کا تیسرا حصہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ کافر ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ انعام کی طرف۔ سورہ انعام جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چوپایوں کا، جانوروں کا تذکرہ کیا جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل یا اس کے بارے میں گفتگو اگلے پارے میں کریں گے، چونکہ وہ آیتیں اگلے پارے میں آنے والی ہیں۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں مزید احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر نازل فرمائے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کہا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف بڑے اچھے انداز میں مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی ایسے کو معبود بناؤں؟ کس کو معبود بناؤں؟ غیر اللہ اتخذ ولیہ، اللہ کو چھوڑ کر کس کو معبود بناؤں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ آج آپ دیکھ لیں اس فارمولے پر آپ اگر دیگر معبودوں کو جانچنا چاہیں تو بڑے اچھے انداز میں آپ جانچ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ سب کے سب معبودان باطلہ ہیں، جن کے سامنے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم بقر عید میں قربانی کرتے ہیں، اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، پہنچنے والی چیز تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ نے یہاں کہا وہ یطعم، وہ کھلاتا ہے، کتنوں کو کھلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی تمام جاندار مخلوقوں کو سب کو کھلا رہا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے ان کی تمام روزیوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، سمندر کی مخلوق کو کھلا رہا ہے، پہاڑوں کی مخلوق کو کھلا رہا ہے، ہواؤں کی مخلوق کو کھلا رہا ہے، انسانوں کو کھلا رہا ہے، نہ جانے اور کتنی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دے رہا ہے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن کیا یہ معبودان باطلہ جن کے سامنے آج لوگ جا کر اپنی روزی مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، کیا کچھ مانگتے ہیں، کیا یہ لوگ کسی کو کھلا سکتے ہیں؟ بلکہ حالت تو یہ کہ ان کو کھلایا جا رہا ہے، ان کے نام پر چندے جمع ہوتے ہیں، ان کے نام پر غلہ حراج ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بڑا بہترین فارمولہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں وہ سب کھاتے ہیں یا ان کے نام پر لوگ کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتا نہیں ہے بلکہ کھلانے والا ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی خود نے کہا ہے، قرآن کی آیت ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ مجھے غیب نہیں معلوم ہے، لا اعلم الغیب، غیب نہیں جانتا ہوں میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدہ رکھ کر گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل انشاءاللہ خصوصی ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، اگر نہیں جانتے تھے تو کتنا آپ کا نقصان ہوا اور اگر جانتے تھے تو کتنا آپ کا فائدہ ہوا۔ انشاءاللہ خصوصی پروگرام میں آپ کے سامنے اس پر گفتگو سامنے آئے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جو پتا بھی درخت سے زمین پر گرتا ہے اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ علام الغیوب، وہ تمام غیوب کا علام، بہت زیادہ جانکاری رکھنے والا ہے۔ اور اس سے قبل کی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا گیا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، صرف میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں، وحی ہی میرے پاس آتی ہے۔ یہی ایک فضیلت کا مقام ہے، یہی ایک شرف کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے آخر میں کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، بس إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، صرف فرق کیا ہے کہ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہ میری طرف وحی آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے علاوہ اور کوئی مقام میرا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جیسا نصارہ نے غلو کیا ہے ویسا غلو میری شان میں نہ کرو۔ لیکن آج لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے دعویٰ کر کے بہت ہی بڑی گمراہی میں پڑ رہے ہیں، اللہ ہدایت دے۔
محترم ناظرین، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رات میں موت دیتا ہے. مطلب جو نیند ہے وہ موت کی بہن ہے، چھوٹی موت ہے. اور انسان صبح اٹھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی ہمارے مرنے کے بعد. ہم روزانہ زندہ ہوتے ہیں، روزانہ رات میں مرتے ہیں، روز صبح میں ہم جب اٹھتے ہیں تو ہماری زندگی کا وہ نیا دن ہے، وہ نئی زندگی ہے. اور اگر زندگی ختم ہو جائے تو پھر ہم نہیں اٹھ پاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی موت دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی مردے کو زندہ بھی کرنے والا نہیں ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ اور من تحت ارجلکم. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے تم پر اوپر سے عذاب نازل کرے یا نیچے سے عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پیروں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کر دے. وہ جہاں سے چاہے تمہیں عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا وہ تفصیلی تذکرہ کہ انہوں نے سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر اور ستاروں کو دیکھ کر کہا تھا پہلے لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ یہ رب نہیں ہو سکتے ہیں، کہا یہ رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گئے تو کہا یہ رب نہیں ہو سکتے ہیں. آگے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو اس ذات کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو امن کی گارنٹی دی، پیس کی گارنٹی دی جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملاتے ہیں. اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، کہ انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کریں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نبی ہونے کے باوجود اگر وہ بھی شرک کیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی رائے گاں کر دیتا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقے سے اپنی قدرت کے مناظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے ہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، سب سے پہلے پیدا کرنے والا، بغیر ماڈل کے تیار کرنے والا. اور انا یکون لہ ولد، اس کے لیے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، جس کی کوئی بیوی نہ ہو، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ بیوی کی ضرورت ہے. لیکن لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخانہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے، اتنا بڑا الزام اللہ تبارک و تعالیٰ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے. ہم اپنی دنیاوی نگاہوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. اور کل قیامت کے دن جب نگاہیں ہماری بدل جائیں گی، ہم اس نگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے. انشاءاللہ اس ٹاپک پر گفتگو اس وقت ہوگی جب یہ آیتیں آئیں گی. سورہ رات کے اندر اس کا تذکرہ آئے گا. اور اس کے بعد آگے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کے معبودوں کو گالی مت دو. وہ اگرچہ کہ باطل ہیں لیکن معبود کو گالی مت دو، بدلے میں وہ اللہ کو گالی دیں گے اور اس کا ذمہ تمہارے سر پر آئے گا. تمہاری وجہ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دی ہے اور اس گالی کے تم ذمہ دار بنو گے. اس لیے کسی بھی قوم یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو ان کے معبودوں کو گالی نہ دو. یہ اسلام کی بہت ہی بہترین تعلیم ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح حکم دے کر دیگر مذاہب کو گالی گلوچ کرنے سے روکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ZPlus TV, safety for all.